ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شماعت ہندی میں۔ آج ہم کریں گے NIS کلاس 12 ماس کمیونیکیشن 335 کا سبق نمبر 21، نئے ذرائع ابلاغ کی خصوصیات۔ یہ جو نئے ذرائع ابلاغ ہے، ذرائع ابلاغ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، جیسے ایک جگہ ایک ہی بار میں کئی لاکھوں لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا۔ تو نئے ذرائع ابلاغ کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ مسٹر مدوہون آج کل بے حد پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ سماجی تقریبات میں بھی بہت کم دکھائی دیتی ہیں، اور اگر لوگوں کے ساتھ سرے راہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اس سے کتراتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ بہت سرگرم تھی، ان کے پڑوسیوں کو نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ان کے پڑوسیوں کی بیٹی انجلی 12ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ وہ اکثر مسٹر مدوہون کے بیٹے آدتیہ کی ریاضی میں مدد کرنے ان کے گھر جاتی ہے۔ انجلی ابھی اپنے بورڈ امتحان سے فارغ ہوئی ہے۔ شام کو وہ آدتیہ سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے۔ مسٹر گھر پر مدوہن ہمیشہ کی طرح پریشان دکھتی ہے۔ انجلی اس سے پوچھتی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ آج کل پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دے رہا۔ اس کے دیکھیں ذرائع ابلاغ کے نقصان دیکھیں۔ یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور بچہ جو ہے کمپیوٹر میں کام کرتا آدتیہ کو اپنی ماں کی پریشانی کی پرواہ نہیں، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا خوشی دکھائے۔ انجلی مسکراتی اور ہاتھ سے اپنے ہاتھ دیتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آدتیہ سے بات کروں گی۔ اب یہ سوچ رہی ہیں اس کی ماں جو ہے کہ یہ بچہ جو ہے کمپیوٹر میں کھیل رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے، لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے، بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسٹڈی میں جاتی اور آدتیہ سے کچھ وقت گزارتی ہے۔ بعد میں ڈنر کے دوران وہ مسٹر مدوہن کو ہر بات بتاتی ہیں۔ اس وقت مسٹر مدوہن اپنے دفتر سے واپس آ چکی تھی۔ آنٹی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے، ٹیکنالوجی کا دخل ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ آ چکا ہے، تعلیم بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ دن ہوا ہو گئے جب بچے صرف کتابوں سے پڑھتے تھے۔ انجلی نے اس کو بتایا، مجھے یاد ہے کہ ہم نے تاریخ کے بارے میں اپنی نصابی کتابوں میں پڑھا اور ہم نے بورنگ لگتے تھے، لیکن میرا بھائی نصابی کتابیں بہت کم پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ٹیچر بھی اس سے کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر ہسٹری چینل یا ڈسکوری چینل دیکھے۔ ٹھیک ہے، لیکن انجلی آپ کو معلوم ہے بچے آج کل پڑھنا لکھنا بالکل ہی چھوڑ دے۔ نہیں آنٹی، ایسا نہیں، ٹیکنالوجی ہمیں صرف پڑھنے میں مدد ملتی ہے، کمپیوٹر کتابوں کی جگہ نہیں لے سکتا۔ لیکن آج کل پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، الفاظ سے ہر چیز کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد نئے ذرائع ابلاغ اور کمپیوٹر۔ دیکھیں نئے ذرائع ابلاغ جو ہے وہ کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر سے آپس میں جوڑ دیا اور پوری دنیا کو ایک کر دیا۔ اس کے بعد ہے پرنٹ میڈیا پروڈکٹ، اخبار ہے اور یہ میگزین ہے۔ اسی طرح الیکٹرونک میڈیا پروڈکٹ یا نیوز چینل ہے جو تفریحی چینل ہوتے ہیں، اور پھر اسٹورڈ چینل مثال کے طور اسپورٹس چینل ہوتے ہیں، دوردرشن ہوتے ہیں، اینیمل فکشن چینل ہوتے ہیں، یہ سب آج کے دور میں۔ اسی طرح جو ہے مختلف ویب سائٹس ہوتی ہیں جس پہ آپ الگ طرح کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ویب سائٹ اپنے الگ چیزوں کو لے کے گھومتی ہے۔ کسی ویب سائٹ میں گاؤں کی زندگی ہے، کسی ویب سائٹ میں شہر کی زندگی ہے، کسی ویب سائٹ میں کھیل کی باتیں ہیں، کسی ویب سائٹ میں کچھ ہے، کسی ویب سائٹ میں کچھ ہے۔ ہر سائٹ اپنے لوگوں کو اپنی طرف لیتی ہے۔ مسٹر مدوہن خوف اور پریشان سے باجا نہیں تھی۔ بچے کو اکثر و بیشتر کمپیوٹر پہ گیم کھیل کر اپنے دوستوں سے چیٹنگ کر کے وقت برباد کر دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال پہ بچوں کو دھیان دیں۔ آج کل طالب علم انٹرنیٹ کا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہی پڑھائی ہوتی ہے۔ کیا کتابیں پڑھنے کی عادت کم ہوتی جا رہی ہے؟ بالکل کم ہوتی جا رہی ہے۔ نئے ذرائع ابلاغ کے پروڈکٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ویب سائٹ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ مسٹر مدوہن پریشان کیوں تھی؟ وہ اس وجہ سے پریشان تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بچہ کمپیوٹر میں گیم کھیل رہا ہے۔ نئے ذرائع ابلاغ مواصلات کی ایک شکل۔ نئے ذرائع ابلاغ جو ہے وہ مواصلات کی ایک شکل۔ مواصلات کا مطلب ہوتا ہے معلومات کا تبادلہ۔ تو آج کل جو معلومات ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ایک اور بات جو ذہن میں ہونی چاہیے کہ مواصلات کوئی بھی شکل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کو فیڈ بیک نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی ہم کسی شخص سے بات کرتے ہیں یا کوئی دیگر شخص ہمیں تحریر کو پڑھتا ہے تو اس کی جانب سے رد عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی موسیقی سنتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ مواصلات سامعین کو فیڈ بیک سے انفرادی شرح کا قسمت کا فیصلہ
جاتا ہے۔ نئے ذرائع ابلاغ سامعین کو شراکت کے لیے مشہور ہے اور اس کا تعامل انٹریکٹیو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فیڈ بیک کے علاوہ دو ایسے عوامل بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس نئے میڈیا ذرائع ابلاغ میں ایک اور خصوصیت ملٹی میڈیا کا استعمال ہے، جیسا کہ کہا جا چکا ہے۔ جب کہانی کے ساتھ کارٹون حرکت کرتی ہے، تصاویر، آوازیں، موسیقی بھی شامل کرتی ہیں تو اس کو ملٹی میڈیا کہا جاتا ہے۔ متن پر مبنی سوالات ہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ نیا میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی دیگر قسمیں۔ دیکھیے، نئے میڈیا میں ذرائع ابلاغ کی جو دیگر قسمیں ہیں، اخبار ہے، اخبار بھی ایک ذرائع ابلاغ کی دیگر قسم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اخبار برسوں سے گھروں پہ آ رہا ہے۔ اخبار کی عادت اب دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے اور اخبار کی جگہ جو ہے نئی ٹیلی ویژن نے لے لی۔ ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ فوٹوگرافی بھی ایک اچھی خدمات ہے، یہ بھی ذرائع ابلاغ کا ایک قسم ہے۔ ذرائع ابلاغ میں ویب سائٹ جو ہے یہ بھی ذرائع ابلاغ کی ایک نئی ٹیکنیک ہے، جس کے ذریعے ہم جو ہے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک میڈیم ہے۔ انٹرنیٹ بھی جو ہے اس کے ذریعے بھی ہم آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، یہ سب بھی نئے ذرائع ابلاغ کی دیگر قسمیں۔ نئے ذرائع ابلاغ کی تعاملاتی فطرت، دلچسپ عنصری۔ تعاملاتی فطرت کیا ہے؟ دلچسپ، یعنی انٹرنیٹ جو ہے، نئے ذرائع ابلاغ جو ہے، ویب سائٹ جو ہے اپنی طرف ہمیں کھینچتی ہیں اور ہمارے وقت کو ایک طریقے سے ایکسپینڈ کرتی ہے۔ بلاگ ان ڈائری ہوتا ہے انٹرنیٹ میں، جہاں پہ آپ اپنے بلاگ اور ڈائری بلاگ پہ لکھ سکتے ہیں اور اس پہ بھی جو ہے اچھی خاصی معلومات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نئے ذرائع ابلاغ کی جگہ کو افراد ہوتا ہے۔ جب لوگ بلاگ لکھتے ہیں تو پورا مضمون بغیر کسی ایڈیٹنگ کے اس میں آ سکتا ہے۔ اکثر چینل والے یا جو اور دوسرے چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بلاگنگ کرتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا اور ٹیلی ویژن کے مقابلے میں نئے ذرائع ابلاغ کے فوائد۔ نئے ذرائع ابلاغ کے فائدے یہ ہیں کہ آج ہر تنظیم ایک ویب سائٹ ہوتی ہے نئے ذرائع ابلاغ کے، اور اس پہ آپ جا کے، جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ اوپن اسکول کی ہے، اس پہ جا کے آپ ویب سائٹ پہ ساری چیزیں اس کی حاصل کر سکتے ہیں، سب چیزیں اس کی مل جاتی ہیں۔ تو یہ نئے ذرائع ابلاغ کے فوائد ہیں کہ اس پہ آپ کو ساری چیزیں بآسانی مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو نئے ذرائع ابلاغ کی خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے کہ جیسے تصاویر بھی مل جائیں گی۔ اب ویب ایڈیشنوں کا ایک اور مقصد ہے، جیسے جنوبی ہند کی ریاستیں دا ہندو سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ کیا کینیڈا کا کوئی قاری اس اخبار سے واقف ہے؟ نہیں۔ تو آپ ویب سائٹ پہ وہ اخبار ڈال دیں گے تو وہ بھی، جیسے اخبار جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی حد تک رہتے ہیں، علاقے تک رہتے ہیں، شہر تک، لیکن ویب سائٹ پہ وہ اخبار دل جائیں گے تو دنیا کے کسی کونے سے بھی، اور بہت کم خرچہ ہوگا، آسانی سے، ہندوستان ہو، آسٹریلیا ہو، کہیں سے بھی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ بیشتر نیوز چینلوں کو بھی اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے اور ان کا مقصد معلومات فراہمی ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص ٹیلی ویژن کے نیوز چینل پر لاگ ان کر کے معلومات کر سکتا ہے۔ اسی طرح بہتر میڈیا حاصل کریں، پرنٹ میڈیا یا ان نئے میڈیم کو بھی آج کل بچوں نے ایکسیپٹ کرا ہے، مانا ہے۔ در حقیقت مدھون اسی وقت انٹرنیٹ پر سرفنگ کرتا ہے جب اسے دفتر میں ہوتا ہے، خالی وقت میں کچھ نہیں کرتے۔ اچھا، نئے ذرائع ابلاغ کی حدود کیا ہے، مطلب اس کی باؤنڈری کیا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں بھاری ہو گئی نا کتاب تو وہ ہو رہی ہے۔ نئے ذرائع ابلاغ کی، در حقیقت ذرائع ابلاغ کی کئی قسم ہیں۔ اس سلسلے میں اہم، اگر کوئی شخص بلاگ لکھ کر ایڈٹ کے بغیر تو کوئی دوسرا شخص انٹرنیٹ پر کوئی چیز ڈال دوسروں میں اس کی منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ ایسا ہو چکا ہے، میڈیا ہاؤس اس کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی حدود ہے۔ اگر کوئی غلط چیز ڈالتا ہے تو میڈیا ہاؤس اس پہ ایک طریقے سے نظر بنائے رکھتا ہے، کون کیا چیزیں ڈال رہا ہے۔ اگر غلط چیز ہوتی ہے تو اسے ہٹا بھی دیتا ہے۔ اب صحیح یا غلط ہے یہ دیکھ لیے گا، لاسٹ میں آپ کو یہ چیزیں دکھا بھی دوں گا میں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا سیکھا یہ آ گیا، اور اختتامی مشق آ گئی، اور متن پر مبنی سوالات اور ان کے جوابات آ گئے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔